رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود میں نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صبحكم ومساكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از حمد و صلات، محترم سامعین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ سورت کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے حقوق العباد کے حوالے سے. حقوق العباد کی اہمیت آپ تمام احباب کے سامنے پچھلے کئی جمعوں کے اندر بیان کی جا چکی ہے. اسلام نے دوسرے انسانوں کے حوالے سے جو ہمارا تعلق ہے اس کے بارے میں کتنی واضح تعلیمات بیان کی ہیں. اسی طرح کا ایک اہم ہمارے معاشرے کے اندر جو طبقہ ہے وہ ہمسایوں کا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمسایوں کے بارے میں بھی سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ایک ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. پھر سب سے پہلے حقوق العباد والدین کا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یا مساکین کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے 3 درجے بیان فرمائے. اور ساتھ ہی اس آیت سے اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں. پڑوسیوں کی 3 اقسام ہیں. ایک پڑوسی وہ کہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. دوسری قسم اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی والجار الجنوب، اجنبی پڑوسی ہے، پڑوسی ہمسایہ لیکن اجنبی ہے، آپ کا اس سے کوئی برادرانہ تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی پڑوسی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا. اور پھر تیسری چیز ذکر فرمائی والصاحب بالجنب، اور اجنبی پہلو کا جو دوست ہے. اس لفظ سے مفسرین نے دوست بھی مراد لیا ہے کہ جو آپ کا دوست ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ مل بیٹھا، آپ نے کچھ اس کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آ کے بیٹھا،
تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا. اور اس کا ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہو, تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کا اگر کسی شخص سے کوئی واسطہ پڑتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے, آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا, حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے فوراً بعد صرف ایک مرتبہ احسان کا لفظ ذکر فرمایا, صرف ایک مرتبہ کہا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بھی, مساکین کے ساتھ بھی, یتیموں کے ساتھ بھی, اور اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ بھی. تو یہاں پر اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ایک احسان کا لفظ ذکر فرما کر باقی تمام رشتوں کو اس میں شامل کر دیا کہ گویا جس طرح والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے, اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا, حسن سلوک سے پیش آنا یہ مومن کے لیے اور ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. یہاں پر ایک اور حد بھی متعین کر لیتے ہیں. ایک یہ سوال کہ پڑوسی کتنے ہوں گے, کون کون سے لوگ پڑوسی شمار ہوں گے. عربی کے اندر جو لفظ ہے جار, پڑوسی کو کہتے ہیں وہ شخص جو آپ کے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہو. لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری, اس کے اندر 3 قول ذکر فرمائے ہیں. پہلا قول مولا علی رضی اللہ عنہ سے, وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر اونچی آواز دیں, جن جن لوگوں کے گھروں میں آپ کی آواز پہنچے گی وہ تمام آپ کے ہمسائے ہیں, وہ تمام کے تمام آپ کے پڑوسی شمار ہوں گے. ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھلائی کرنے کا, حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. دوسرا قول علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں جتنے لوگ آئے ہیں اس محلے سے, وہ تمام کے تمام لوگ اس کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ اس وقت تمام لوگ جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے نہ جاتا تو یہ مشہور ہو جاتا تھا. صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ شخص منافق تو نہیں, اس لیے جو کچھ نہ کچھ منافق بھی ہوتا تھا اس کے ایمان میں کمزوری بھی ہوتی تھی, لیکن تب بھی وہ لازماً آ کے نماز پڑھا کرتا تھا کہ کہیں صحابہ کرام مجھے کافر نہ سمجھنے لگ جائے. تو لہذا اس وقت جب علماء نے یہ بات بیان کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک محلے کے وہ تمام لوگ آپس میں ہمسائے ہیں, پڑوسی ہیں, جو ایک مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہی حضرت بصری کا بھی قول ہے, تابعی ہے, بزرگ ہے, ولی اللہ ہے, ان کا بھی یہی قول ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت منسوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھر کے ارد گرد کے 40 گھر اس کے پڑوسی شمار ہوتے. بعض نے کہا کہ نہیں 40 گھر دائیں طرف 40 گھر بائیں طرف, اس طرف بہت بڑا محلہ بن جاتا ہے. لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ نہیں, ایک گھر کے قریب ترین جو 40 گھر ہوں گے وہ تمام اس شخص کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا, بھلائی کرنے کا حکم دیا. اگر تورات اور انجیل کے نسخوں کو دیکھیں, یہ بات صرف ہماری مذہبی کتابوں کے اندر ہی نہیں بلکہ تورات اور انجیل جو موجودہ دور کے اندر بے شمار تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے پاس ہے, اس کے اندر بھی یہی تعلیمات موجود ہیں.
اگر تورات کا نسخہ اٹھائیں تو اس کے اندر ایک کتاب الخروج باب ہے، اس باب کی 17 نمبر آیت کے اندر ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دو اور نہ ہی اپنے پڑوسی کے گھر کی کسی چیز کے بارے میں تم کوئی لالچ رکھو۔ یہ آج بھی جو اردو کے اندر پاکستان میں تورات کا نسخہ چھپ رہا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی موجود ہے۔ انجیل کا جو نسخہ مرقس نامی ہے اس کا اگر آپ اس کی آیت نمبر 30 دیکھیں تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے اس طرح محبت کرو، اس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جس طرح اپنی ذات سے کرتے ہو۔ جس طرح تمہیں اپنے بارے میں احساس ہوتا ہے، اپنے فائدے کا، اپنے نقصان کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، اسی طرح تم اپنے پڑوسی کے بارے میں حساس رہو، اسی طرح اس کا بھی احساس کرو۔ اور یہی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر صحابہ کرام کو دی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال یصینی جبریل بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ حضرت جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، ظننت میں نے گمان کیا کہ سیورثه کہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ یعنی اتنی زیادہ تلقین حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ آپ صحابہ کرام کو بتائیں، خود اس پر عمل کریں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ان کے اہل خانہ نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا تم نے اس بکری کا کچھ گوشت پڑوسی جو یہودی ہے اس کو دیا ہے؟ اور اس وقت دوبارہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان سناتے ہیں اس لیے تم لازماً اپنے اس یہودی پڑوسی کو بکری کا گوشت دو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت جبریل امین نے مجھے اس قدر تلقین کی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کہ میں نے یہ گمان کیا کہ گویا انہیں وراثت میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتوں کو سنتے تھے تو فوراً ہی اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ ان کے دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کہیں کسی موقع پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کوئی طریقہ نہ اپنانے کی کوشش ہم کریں۔ صحابہ کرام ان معاملات میں بہت زیادہ حساس تھے، اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے ہی گھر آئے دیکھا بکری ذبح ہو رہی ہے، فوراً انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے یہودی پڑوسی کو بھی دی؟ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اگر کبھی کبھار پلیٹ میں کچھ تھوڑا سا زیادہ کسی پڑوسی کے لیے ڈل جائے تو ہم فوراً واپس پلٹا لیتے ہیں، کوئی اچھی بوٹی فالتو پڑ جائے تو ہم وہ نیچے پھینکوا دیں گے کہ نہیں یہ تو میں خود کھاؤں گا۔ لیکن صحابہ کرام جو چیز اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی اپنے پڑوسیوں کے ہاں بھی کچھ تحفہ تحائف دے بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک تحفہ آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
کہ میرے تو 2 پڑوسی ہیں بہت زیادہ قریب، جن کے گھر ہیں، تعلقات اچھے ہیں، میرے پاس 2 پڑوسی ہیں، تحفہ ایک ہے، کس کو دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب جس کا گھر ہے، اس کو یہ تحفہ دے دو۔ اس حدیث پر اگر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک تحفہ آیا تھا، یہ نہیں کہ 3-4 تحفے پڑے ہوئے تھے تو ایک تحفہ اٹھا کر انہیں دے دیا، بلکہ ایک تحفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، لیکن آپ نے وہ ایک تحفہ بھی اٹھا کر اپنے ہمسائے کو دے دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر اسی حوالے سے ایک روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا استأذن احدکم جارہ، جب تمہارا کوئی پڑوسی تم سے اجازت مانگے، ان یغرز خشبہ، کہ وہ تمہارے گھر کی دیوار ہے، یعنی پڑوسی کا گھر ساتھ ہے، جو درمیان میں جو دیوار ہے اس دیوار میں کوئی چیز گاڑنا چاہتا ہوں، کوئی لکڑی، کوئی کیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یمنعہ، تم میں سے کوئی شخص اس کو منع نہ کرے۔ آگے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت تابعین کو سنائی، نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مجمع میں سنائی، ایک موقع پر بیان کی، اس وقت لوگوں کی گردنیں جھک گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً جلال میں آئے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے اعراض کر رہے ہو، میں یہ حدیث تمہارے سامنے ضرور بیان کر کے رہوں گا اگر جو تمہیں ناپسند ہو۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس دور میں اپنے سامنے تابعین کو دیکھا کہ وہ اس حدیث کے خلاف عمل کر رہے تھے، یعنی ذرا سی بات پر اپنے پڑوسیوں سے جھگڑنے لگ جانا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ آج ہم نے صرف کلمہ پڑھ لینے کو ایک مسلمان ہونا سمجھ لیا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے ادا کیے تو ہم نے سمجھا کہ ہم بہت نیک انسان بن گئے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص حقیقی مومن ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے آپ اسے نہ جانتے ہوں، کوئی اجنبی شخص ہے، لیکن ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جس کو میں 5 باتوں کی تعلیم دوں، وہ ان باتوں پر خود بھی عمل کرے یا اگر کسی اور کو بھی بتانا چاہتا ہے تو بتا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز کہ حرام سے بچتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو تو اللہ کی بارگاہ میں تم عابد شمار ہوگے، عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں لکھے جاؤ گے۔ دوسری چیز ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارا رزق جو لکھا ہوا ہے، جو تمہیں مل رہا ہے، اس پر راضی ہونا شروع کر دو۔ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہو گے تو اللہ تمہیں بے نیاز بنا دے گا۔ تیسری چیز ذکر فرمائی کہ اگر تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں تم مومن شمار ہوگے۔ مومن مسلمان ہونے سے بڑا درجہ ہے، تو اللہ رب العالمین
کہ ہاں وہ شخص مومن شمار ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چوتھی چیز ذکر فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مسلمان شمار ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ذکر فرمائی کہ زیادہ نہ ہنسنا، جو شخص ہر وقت صبح و شام کھل کھلا کر ہنستا رہتا ہے اس شخص کا دل اللہ رب العالمین مردہ کر دیتا ہے۔ ایک ہے مسکرا کر تبسم سے ملنا، ہنسنے کی بہت زیادہ آواز نہیں آ رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، لیکن بہت زیادہ آواز سے ہنسنا کہ اگر ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے تو پوری گاڑی والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایک خلل سا محسوس ہو جائے گفتگو کے اندر، تو اس طرح کھل کھلا کر ہنسنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند جانا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ یعنی اگر اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوگی کہ اگر میں نے اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو یا کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو کل بروز قیامت اللہ رب العالمین مجھے قبر سے اٹھا کر پوچھیں گے کہ تم نے کیسی زندگی گزاری تھی، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے تمہارے رشتہ دار، تمہارے مسلمان بھائی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی محفوظ نہ تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بیان فرمائی کہ وہ اپنے یہودی پڑوسی کے بارے میں اتنے زیادہ حساس تھے کہ اپنے گھر میں جو ذبح ہوا جانور تھا اس کا گوشت بھیج دیا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے، اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تعلیم فرمائی ہے، یہ ارشادات بیان فرمائے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی قسم یاد کی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ شخص مسلمان تو ہوگا، ایک نہ ایک روز جنت میں بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس شخص کا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ یہاں پر مسلمان کا ذکر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پڑوسی کہا، چاہے وہ آپ کا پڑوسی یہودی ہو، چاہے وہ آپ کا پڑوسی عیسائی ہو، چاہے آپ کا پڑوسی کسی مذہب کا نہ ماننے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنے اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد میں روایت ہے
کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ نماز کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور ہے، روزوں کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی وہ پنجگانہ نماز تو پڑھتی ہے لیکن نوافل بھی کثرت سے ادا کرتی ہے، صبح و شام جب بھی اس کو دیکھیں تو وہ روزے کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی وہ کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کی پڑوسن محفوظ نہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت دوزخی ہے۔ نمازیں بھی کثرت سے ادا کر رہی تھی، روزے بھی رکھ رہی تھی، لیکن اس کی زبان اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے جو صرف پنجگانہ نماز ادا کرتی ہے، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کی پڑوسن محفوظ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ عورت جنتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی فکر کرو، کہ حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین حقوق العباد کے معاملے میں اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم نے جس کو تکلیف پہنچائی تھی وہ معاف نہ کرو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سنا کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کے روز مفلس کون شخص ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، دنیا میں تو ہمارے ہاں مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ بہت زیادہ مال و دولت ہو، نہ سونا چاندی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس اور غریب وہ ہے کہ بروز قیامت تو اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں ہوں، ڈھیروں نمازیں ہوں، ڈھیروں صدقات ہوں، لیکن وہ اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو مارا ہو، تو اللہ رب العالمین تمام مظلوموں کو بلائے گا اور کہے گا کہ اس ظالم سے اس کی نیکیاں لے لو، لیکن مظلوم پھر بھی باقی بچ جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر مظلوموں کے تمام گناہ اٹھا کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا بدبخت شمار ہوگا کہ دنیا میں حقوق اللہ بھی ادا کرتا رہا لیکن اس نے حقوق العباد کا احساس نہیں کیا۔ لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس سے دور بھاگیں، پریشان ہوں، کیونکہ آ گیا ہے، اب کوئی نہ کوئی بات کرے گا، کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کا کردار، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ یہ آج حقوق العباد کی ہماری 7ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف موضوعات پر رشتہ داروں کے حوالے سے اولاد کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ لہذا یہ تمام جو جمعۃ المبارک کے بیانات ہیں یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، لہذا اس طرح کی چند چیزیں جو ہمارے ہاں خاص کر خواتین اس سے دور ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں، یہ باتیں ان تک بھی پہنچائیں۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تو اکثر موقعوں پر جمعے میں خطبہ سنتے ہوئے کسی محفل میں گئے تو اس طرح کی دینی باتیں معلوم ہوئی، تو لہذا یہ کام بنتا ہے کہ گھر کے اندر چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، بہن ہو، والدہ ہو یا بیوی ہو، تو ان تک دینی پیغامات کو پہنچاتے رہا کریں۔ یہ باتیں اگر انہوں نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے لیے بھی کار ثواب ہوں گی، ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا جس پر کسی وقت فکر کو کوئی اختلاف نہیں، قیامت تک
جتنے لوگ ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی آپ حضرات کو پہنچتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتے ادا کی عطا فرمائے.